الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج مسجدوں سے نکلیں گے تو اپنے دامن بخشش کے پھولوں سے بھر کے نکلیں گے۔ بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ ریزی جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی بہت سارے فضائل اور برکات کی حامل ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جمعۃ المبارک کے فضائل سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آج پاکستان میں کراچی سے خیبر تک عظمت صحابہ و اہل بیت، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس موضوع پر جمعۃ المبارک کے خطبات دیے جا رہے ہیں۔ میں بھی چند گھڑیاں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان تین چیزوں کو بالعموم بڑی اہمیت دیتا ہے: اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنی عزت کو۔ اسلام ان تینوں چیزوں کا تحفظ کرتا ہے۔ ایک انسان کی جان، مال اور عزت، اسلام ان تینوں چیزوں کا محافظ ہے۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسی طرح ناحق کسی کے مال پر قبضہ کرنا، لوٹنا، چوری کرنا یا ڈاکہ کرنا، آپ جانتے ہیں کہ اس پر کتنی شدید سزا ہے، اور قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ اپنے مالی معاملات میں صاف نہیں ہوگا۔ کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق لیا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں کرے گا جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو جس طرح اسلام انسانی جان کو اہمیت دیتا ہے، انسان کے مال کو اہمیت دیتا ہے، اسی طرح اسلام ایک انسان کی عزت کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے، مال لوٹنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت کا کھلواڑا کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
تو کسی کی عزت کو خراب کرنا یہ بھی اسی طرح بڑا گناہ ہے جس طرح کسی کو قتل کرنا گناہ ہے۔ ایک ہے وجود کا قتل، ایک ہے شخصیت کا قتل۔ جب ہم کسی کی عزت کا کھلواڑا کرتے ہیں تو ہم اس کی شخصیت کا قتل کر رہے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، ویسے تو ہر گناہ ہی ظلم ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں تدریجاً بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کے بعد جو دوسرا بڑا ظلم ہے وہ ہے انسان کو ناحق قتل کرنا۔ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر بڑا ظلم کیا ہے؟ ناحق قتل۔ اور تیسرے نمبر پر جو بڑا ظلم ہے وہ ہے کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس طرح عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو قرار دیا گیا وہ شرک، اس کے بعد انسانی جان کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو بڑا ظلم ہے وہ کسی کی عزت کو خراب کرنا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں ہے، قیامت کے دن تیرے دوسرے گناہ ممکن ہے بخش دیے جائیں، لیکن اگر تو نے کسی کی عزت خراب کی ہے تو اس وقت تک تجھے معافی نہیں ملے گی جب تک وہ شخص خود تجھے معاف نہ کرے۔ قرآن پاک میں ہے اگر کسی پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگائے تو جس نے تہمت لگائی ہے اب اسے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لے کے آؤ، موقع کے گواہ۔ کتنے گواہ؟ ویسے نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ 2۔ عام جو ہمارے معاملات ہیں ان میں 2 گواہوں سے کام چل جاتا ہے، 2 گواہوں سے معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی کی عزت کے بارے میں بات کی ہے، تہمت لگائی ہے کسی عورت پر، تو اب 2 گواہ کافی نہیں ہوں گے۔ اسلام کتنی اہمیت دے رہا ہے عزت کو۔ اگر کوئی 3 گواہ بھی لے آئے تہمت ثابت نہیں ہوگی، دعویٰ ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے منہ کالا کیا ہے فلاں مرد کے ساتھ تو کتنے گواہوں سے معاملہ ثابت ہوگا؟ اگر مدعی دعویٰ کرنے والا 4 گواہ نہیں لا سکا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ اس نے ایک مسلمان کی عزت کو خراب کیا ہے۔ تو کسی کے بارے میں کردار کشی کرنی کہ اس نے فلاں برا کام کیا ہے، اس نے منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے، تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں اگر ثابت نہیں نہ کر سکتے اور وہ بھی موقع کے 4 گناہ، 4 گواہ ان سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور آئندہ کے لیے ساری زندگی وہ آدمی جس کو یہ 80 کوڑے لگ گئے وہ اسلامی عدالت میں گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہوگی۔ تو نے تو ایک موقع پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی، ایک مسلمان کی عزت کو خراب کیا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے یہ فاسق لوگ ہیں، یہ حدیں توڑنے والے لوگ۔ تو یہ جو حکم ہے کہ موقع کے 4 گواہ لاؤ ورنہ 80 کوڑے اور تمہاری گواہی بھی آئندہ کے لیے رد کر دی جائے گی، یہ احکامات بتا رہے ہیں اسلام ایک مسلمان کی عزت کو عام نہیں سمجھتا۔ اسلام کے نزدیک ایک انسان کی عزت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 سے کچھ زیادہ درجے ہیں، یعنی سود کے گناہ پر جو نوعیت ہے گناہ کی اس کی قسمیں 70 سے کچھ زیادہ ہیں۔ سب سے جو گھٹیا قسم ہے نا سود کی، وہ بھی اتنی شدت رکھتی ہے کہ جیسے سود خور نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ کم از کم درجہ ہے
سود خور کا، جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ جب یہ کم از کم درجہ ہے تو جو 70واں درجہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی ہول ناکی کتنی ہوگی۔ فرمایا من ادنی الربا، جو کم از کم درجہ ہے وہ تو ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ درجہ سود کا، بلند ترین درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ الاستطالۃ فی ارد المسلم بغیر حق، جو کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے، نا حق اس کی عزت کو برباد کرتا ہے، نا حق بغیر حق۔ فرمایا اس طرح ہے جس طرح 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے۔ یہ سود کا بلند ترین درجہ ہے۔ حالانکہ سود کا لفظ ہی آئے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سود خور کو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور سود کا کم از کم درجہ اور سود کا بلند در درجہ، وہ دونوں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ بلند در درجہ کیا ہے کہ بندہ کسی مسلمان کی عزت کو ناحق خراب کرے، اور کم درجہ جب ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے مترادف ہے تو بلند درجہ پھر 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، یعنی تہمت لگائی، بہتان باندھا، تو جہنم میں اسے ایک وادی میں ڈالا جائے گا جس کا نام ردغۃ الخبال ہے۔ ردغۃ الخبال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی وادی ہے؟ فرمایا دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور خون اس وادی میں جمع ہوگا۔ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور خون اس وادی میں جمع ہوگا جس وادی میں دوسروں کی عزت برباد کرنے والے کو رکھا جائے گا۔ ایک طرف دوسروں کی عزت کو معمولی سمجھنے والے کے لیے شدید وعید ہے، تو دوسری طرف دفاع کرنے والے، عزت بچانے والے کے لیے شریعت مطہرہ نے بشارتیں سنائی۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہیں، 2 حدیثیں عزت برباد کرنے والوں کے لیے وعید، یہ عام مسلمان کے لیے۔ اگر کسی عام مسلمان کی عزت برباد تو جو حضور کے صحابہ کی عزت پر حملہ کر، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ میں اور آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان الفاظ میں قرآن نے واضح 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ جو صحابہ کی عزت کو نہیں مانتا وہ منافق ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اگر یہ چیک کرنا ہو کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں تو سورہ منافقون کی اس آیت کی روشنی میں یہ دیکھ لیں میرے دل میں صحابہ کی محبت ہے یا نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن نے نشانی بتا دی ہے۔ صحابہ کا ذکر سن کے اگر دل میں گھٹن پیدا ہو کہ کیوں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، دل میں ایمان نہیں۔ دل میں ایمان ہوتا تو صحابہ کا ذکر سن کے دل خوش ہوتا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ جب صحابہ کا ذکر ہو تو کافروں کے دلوں میں غیظ اٹھتا ہے، کافروں کے دل پگھلتے ہیں۔ گویا یہ کفر اور منافقت کی نشانی ہے کہ صحابہ سے وہ محبت نہیں کرتے، اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہو اس کی عزت کا دفاع کیا جاتا ہے۔ ایک عام مومن ہے نا، عام مسلمان، عام مومن،
بہت بڑا ولی نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، مجاہد نہیں، شہید نہیں، عام مومن ہے، آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کی. کوئی ایسی بات اس کے بارے میں بیان ہوئی جو اس میں نہیں ہے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا من رد عن ارد المسلم رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کر دی. اللہ اسے دوزخ سے بچا لے گا ایک مسلمان کی عزت حفاظت کرنے پر. دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حما مؤمنا من منافق اراہ قال بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامت من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا کریم نے فرمایا جو منافق کی بد زبانی سے مومن کی عزت کو بچائے. کس کی بد زبانی سے؟ میرے آقا جانتے تھے منافق بد زبانی کریں گے مومنوں کے بارے. من حما مسلمان من منافق، جس نے منافق کی بد زبانی سے ایک مومن کی عزت کو بچایا. اراہ قالا، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بعث اللہ ملکن، اللہ ایک فرشتے کو قیامت کے دن فرمائے گا یحمی لحمہ یوم القیامت من النار. جب یہ پل صراط پہ چڑھے تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے، یہ پوچھے کہ تو کون ہے جو میرے ساتھ ہے، کہنا تو نے ابو بکر کی عزت بچائی تھی، میں تجھے جہنم سے بچاؤں. بندہ گرنے لگے، کوئی پکڑ لے، بندہ اس کو جانتا نہیں جس نے پکڑا ہے، گرنے سے بچایا ہے، بندہ پوچھتا تو ہے نا تو کون ہے، کیوں میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے. قیامت کے دن فرشتہ اس کے دائیں بائیں چلے گا. جب وہ پل صراط پہ چڑھے گا بندہ پوچھے گا تو کون ہے جو میرے ساتھ ہے، فرشتہ کہے گا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اس بندے نے ابو بکر کی عزت بچائی تھی تو اسے دوزخ سے بچا، اس نے عمر کی عزت بچائی تھی تو دوزخ سے اس کو بچا. اس نے ایک مومن، وہ تو بڑی شان والے ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی عظمت والے ہیں، حضرت فاروق اعظم تو مراد مصطفیٰ ہیں. ہماری ڈیوٹیاں ان کی عزت ہماری ڈیوٹیوں کی محتاج نہیں ہے، ان کی عزت کا تو اللہ خود محافظ ہے. حدیث پاک کی روشنی میں اگر آج آپ کسی عام مسلمان کی عزت بھی بچاتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرشتہ آپ کی معیت میں لگا دے گا. اس فرشتے سے کہے گا اس مومن کو آگ سے بچا کے جنت تک لے جاؤ. اگر ایک عام مومن کی عزت بچانے پر اس قدر اجر ہے دفاع کرنے پر، تو جو ہمارے محسن ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو سب سے پہلے ہمارے اوپر احسان کس کا ہے؟ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر پوری کائنات پہ محسن انسانیت کا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دین کے احکامات سے واقف ہیں، ماں بہن کا مقام پہچانتے ہیں، رشتوں کا تقدس جانتے ہیں، انسانوں والی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچا کیسے؟ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کی قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے وہ ہمارے محسن ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے، دین کے بغیر شکل انسانوں والی ہوتی ہے، بندہ انسان نہیں ہوتا. بے دین بندہ انسان نہیں ہوتا. جہاں دین ہے وہاں برکتیں ہیں، وہاں انسانیت ہے، وہاں خیر ہے. ہمیں
انسانی شرف پہنچانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے آقا کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میزبان کون تھے جن کے گھر حضور ٹھہرے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ ان کا روزہ کہاں ہے؟ ترکی میں۔ بھئی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تو ترکی میں کیوں روزہ بنا ہے؟ خالد بن ولید مکے کے رہنے والے، قبر کہاں ہے؟ حمص میں۔ حضرت انس بن مالک 10 سال مدینہ منورہ حضور کی خدمت کی، انصاری ہیں، مدنی ہیں، قبر کہاں ہے؟ بصرے میں۔ حضرت عریفہ انصاری مدینہ منورہ کے ہیں، قبر کہاں ہے؟ لیبیا میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مکی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، قبر کہاں ہے؟ چائنا میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عباش انصاری ہیں، قبر کہاں ہے؟ شمالی افریقہ میں۔ حضرت معبد بن عباش قبر کہاں ہے؟ شمالی افریقہ میں۔ حضرت معاذ بن جبل بہت بڑے عاشق رسول، صحابی رسول، روزہ کہاں ہے؟ اردن میں۔ کسی کی قبر لیبیا میں، کسی کی قبر اردن میں، کسی کی شام میں، کسی کی مصر میں، کسی کی عراق میں۔ یہاں بلوچستان میں ایک جگہ ہے پنج گور، گور کہتے ہیں نا قبر کو، وہاں 5 قبریں ہیں صحابہ کرام کی بلوچستان میں، پنج گور۔ اور سکھر سے نواب شاہ کی طرف جائیں تو ایک گوٹ آتی ہے محبوب گوٹ، وہاں مورخین نے لکھا 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ یہ 4 سدہ جو ہے وہاں بھی صحابہ کرام کی قبریں، بھی رہنے والے مکے کے اور مدینہ منورہ کے قبریں پوری دنیا میں کیسے بن گئی؟ انہوں نے حضور کے دین کو سینے سے لگایا، گھر بار چھوڑ دیا ہے، دنیا بھر میں حضور کے نام کا ہوکا دیتے رہے۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑے محسن اس امت کے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ ایسا پیار کیا ہے، بیعت کی ہے، تو پھر حضور کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا ہے۔ حضور کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، عظمت اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے۔ جن سے حضور محبت کریں ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ تلاش کیا گیا، نہیں ملے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملے۔ میرے آقا کریم خود تشریف لے گئے، ایک جگہ کوئی 10-12 کافر مرے ہوئے تھے، درمیان میں جلیبیب بھی پڑے ہوئے تھے، جلیبیب۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرا غلام ان 12 کافروں کو دوزخ میں پہنچا کے شہید ہوا ہے۔ ارد گرد کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، فرمایا یہ بہادر ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں حضور نے ان سے محبت کیا کی ہے۔ کسی غلام سے، صحابی سے نہیں فرمایا کہ جلیبیب کو یہاں سے اٹھاؤ اور دوسرے شہیدوں کے پاس لے چلو، نہیں، میرے آقا خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کو اٹھایا ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہوئے حضرت جلیبیب پر جب حضور نے ان کی لاش مبارک کو اٹھایا ہے، اور جب اٹھا کے حضور چلے ہیں، فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے حضور نے لاش مبارک کو اٹھایا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دوسرے شہیدوں کے ساتھ لا کے لاش مبارک کو رکھا۔ جن سے حضور محبت کریں ہمیں محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ صحابہ کا دشمن دین کا دشمن، صحابہ کا دشمن کس کا دشمن ہے؟ یہ دین پوری دنیا میں پھیلا۔ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، ورنہ تفصیل میں جاتا تو سارا وقت اسی میں گزر جاتا کہ صحابہ کی قبریں کہاں کہاں ہیں، دنیا میں کہاں کہاں صحابہ پہنچے اور اللہ کا دین وہاں تک پہنچایا ہے۔
اللہ کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہمارے دل و جان قربان ہیں تم پر، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہ کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہمارے دل و جان قربان ہیں تم پر، ہم فخر سے کہتے ہیں نہیں وہی کہ جو ہمارے سمجھتا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں جنہیں حضور اپنا کہیں۔ جب حضرت حبیب کو اٹھایا فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ میں آئے ہیں، انصار نے کہا یہ ہم میں سے ہیں، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہیں، کیونکہ حضرت سلمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں سلمان فارسی ایران کے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا قبیلہ کوئی نہیں تھا۔ انصاریوں نے کہا ہم میں سے ہیں، یہ ہمارے اندر شمار ہوں گے، مہاجرین نے کہا ہم میں شمار ہوں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، جنہیں حضور اپنا کہیں، ہمیں بھی اپنا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اور جنہیں حضور اپنا کہیں اگر کوئی ان سے بغض کرے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ جو صحابہ کا دشمن وہ دین کا دشمن، صحابہ کا دشمن، صحابہ کا دشمن دین کا دشمن۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے انسانی دلوں پر نگاہ فرمائی۔ مسند امام احمد میں یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے شان والا دل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، شانیں عطا فرما دی، ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ نے انسانی دلوں پر نگاہ فرمائی، نبیوں کے بعد جو دل اللہ کو سب سے پیارے لگے اللہ نے ان دلوں کو اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں جب میں صحابی کا لفظ بول رہا ہوں اہل بیت اس میں شامل ہیں، مولا علی صحابی ہیں یا نہیں ہیں، سیدہ نساء العالمین صحابیہ ہیں، حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ اہل بیت بھی ہیں صحابیات بھی ہیں، حضور کی اولاد پاک، حضور کے اہل خاندان حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ یہ سب اہل بیت بھی ہیں، حضور حیدر کرار، حسنین کریمین، عبداللہ بن عباس یہ صحابی بھی ہیں اہل بیت بھی ہیں۔ تو صحابی کا لفظ وہ جامع ہے جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اللہ کریم نے جب نبیوں کے بعد دلوں کی طرف نگاہ فرمائی تو جو دل سب سے زیادہ پیارے لگے ان کے دلوں میں اپنے محبوب کا پیار ڈال دیا ہے۔ اب اس جملے کی میں تشریح نہیں کر سکتا کہ اللہ کو وہ دل کتنے پیارے لگے جنہیں محبوب کے قریب کر دیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے قاضی بنا کے حضور نے بھیجے ہیں، مدینہ منورہ سے الوداع ہونے کا وقت آیا تو میرے آقا کریم انہیں الوداع کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، اپنے صحابی کو الوداع کرنے کے لیے۔ راستے میں کئی موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہی، حضور ارشادات سے نوازتے رہے، معاذ بن جبل سنتے رہے۔ جب وہ مقام آیا جہاں سے حضور نے الوداع کرنا تھا اور خود واپس مدینہ منورہ تشریف لانا تھا تو حضور نے فرمایا معاذ جاؤ اللہ کے سپرد، آئندہ جب تم مدینہ منورہ آؤ گے میرے روزے کو دیکھو گے، میرے ممبر کو دیکھو گے، یعنی میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ بس یہ فرمانے کی دیر تھی
کہ حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی، زاروں قطار رو رہے، سواری روک لیے، چلتے ہی نہیں۔ میرے آقا کریم نے جب ان کی کیفیت ملاحظہ فرمائی، پشت کی حضرت معاذ کی طرف، منہ کیا مدینہ، چہرہ اقدس کیا مدینہ منورہ کی طرف، اور فرمایا معاذ جاؤ، یمن چلے جاؤ، متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود حضرت معاذ کے دل کی وہ کیفیت نہیں بیان کر سکتا، وہ جو حضور کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، جن کی زندگی دیدار رسول اور قرب رسول ہے۔ جب حضور نے فرمایا آئندہ جب آؤ گے میرا وصال ہو چکا ہوگا، میرے ممبر کو دیکھو گے، میرے روزے کو دیکھو گے، یہ عرب کے جوان ہیں، زاروں قطار رو کیوں رہے؟ یہ عرب کے جوان ہیں، اشکوں کی برسات کیوں لگ گئی ہے؟ اس لیے کہ حضور نے ظاہری جدائی کی خبر دی ہے، ظاہری جدائی کی خبر دی ہے حضور نے، تو سن کے معاذ بن جبل رونے لگ گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا معاذ جاؤ، متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے۔ میرے آقا کریم کا وصال پاک ہو گیا۔ وصال کے واقعات پڑھ کے دیکھیں نا سیرت کی کتابوں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ محبت کیسی کرتے تھے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد عبداللہ بن زید ہل چلا رہے ہیں اپنے کھیت میں، ایک انصاری دوڑتے ہوئے آئے، عبداللہ تم ہل چلا رہے ہو، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ہل چھوڑا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اپنے محبوب کو واپس بلایا ہے، میری آنکھیں بھی واپس لے لے، مجھے اندھا کر دے، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت تھی رخ ودعا کا دیدار کرنے کے لیے، زیارت مصطفیٰ کرنے کے لیے۔ جن آنکھوں سے میں نے رخ ودعا دیکھا ہے، اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیسا پیار ہے، کیسی وارفتگی ہے۔ اور اسی دن حضرت فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں، اگر کسی نے کہا نا حضور وصال فرما گئے ہیں، میں سر قلم کرتا ہوں۔ کیسی دیوانگی ہے۔ صحابہ کرام حضور کے سچے عاشق ہیں، ان کے قلوب مبارکہ کی طرف سے اگر کوئی ایک لہر بھی آ جائے نا فیض کی، ہم جیسے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو ان کے سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے قرآن کو کون اٹھا سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے محبوب کو وہ شانیں دے کے بھیجا۔ پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے محبوب سے براہ راست فیض کون لے سکتا ہے۔ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ان ہستیوں کی شان ہمارے علم سے بہت بلند ہے، ہم انہیں عام انسانوں پر قیاس کر کے، ہم انہیں بادشاہوں پر قیاس کر کے ان کی باتوں کو یاد رکھیں۔ تمام صحابہ کرام مجتہد تھے، ان کی کسی رائے پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی نیت پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ نا تاریخ کی کتابوں کے حوالے دے کے فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ان کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی نیت ایک ہی تھی۔ رائے میں بے شک اختلاف ہے، پر دونوں کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ان کی رائے پر نقد و جرح ہو سکتی ہے، پر ان کی نیت پر گفتگو یا اعتراض۔ نگاہ مصطفیٰ نے جنہیں سنوارا ہے، نگاہ مصطفیٰ نے جن کی تربیت کی ہے، غوث کتب ابدال ساری زندگی عبادت کرتے رہے، صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر سورہ والناس سنی ہوگی، پڑھتے ہوں گے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس۔ یہ خناس کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس تو اپنا کام کرے گا، وسوسے ڈالے گا،
مومن وہ ہے جو وسوسے کو جھٹک دے، وسوسے کو لے کے نہ چل پڑے۔ خناس کا کام ہے وسوسے ڈالے گا، فلاں صحابی نے یہ کیا ہے، اور خناس کا کام ہے اہل بیت کے بارے میں وسوسے ڈالے گا۔ امام مکے میں رہتے، کربلا کی طرف جاتے ہی نہ، امام بیعت کر لیتے، واقعہ ہی نہ ہوتا۔ یہ سارے وسوسے خناس ڈالے گا، لیکن ان وسوسوں سے جو بچے گا وہی ایمان لے کے دنیا سے جائے گا۔ پر یا اسی دا جانیے جس دا، جب بھی کوئی کمزور بات ذہن میں آئے، جب بھی کوئی وسوسہ ذہن میں آئے، تو شیطان کے دوست بن کے وسوسے کو لے کے نہ چل پڑے، بلکہ فوراً اس وقت پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری کیا اوقات ان کے فیصلوں پر گفتگو کروں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اہل بیت اور صحابہ کو کبھی تاریخ کی کتابوں میں نہ تلاش کریں، قرآن میں تلاش کریں۔ اہل بیت کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیرا کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے ذہن بھی پاک ہیں، اہل بیت کے دل بھی پاک ہیں، اہل بیت کی زبانیں بھی پاک ہیں، اہل بیت کا قول بھی پاک ہے، اہل بیت کا فعل بھی پاک ہے۔ زبانیں بارگاہ نبوت سے، نگاہ نبوت سے انہیں جو شان ملی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پاکیزگیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب یہ شان اہل بیت کی قرآن نے بیان کی ہے۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی تو شان ہی بڑی ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ اس پر بھی راضی ہو گیا۔ ہماری اوقات نہیں صحابہ کی، اہل بیت کی شانیں بیان کر سکیں۔ اہل بیت تو گھر والے، بیویاں ہیں، اولاد پاک ہیں، ازواج مطہرات، بڑی شان والے۔ ہماری اوقات نہیں اس ہستی کی شان بیان کر سکیں جو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو منہ حضور کی طرف کر کے ہی لیٹے ہیں، جو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو حضور نے اپنے پہلو میں ہی لٹایا ہے، جو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو حضور کے سینے کے پاس ہی سر رکھ کے لیٹے ہیں۔ جب سینے کے ساتھ جس کا سر لگائیں وہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ہیں رسول اللہ کے، وہ تو بڑی شان والے ہیں۔ ہم تو اس صحابی کی بھی شان نہیں بیان کر سکتے جس نے ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ ملاقات کی ہے، صحابی بن کے واپس چلے گئے، پھر ساری زندگی حضور کی محفل میں نہیں آئے۔ ہم اس کی شان بھی نہیں بیان کر سکتے۔ جب ہم اس عام صحابی کی شان نہیں بیان کر سکتے تو جن کی شان میں پوری پوری صورتیں نازل ہوئی، آیت نہیں صورتیں۔ سورہ واللیل کا شان نزول پڑھ کے دیکھیں، یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، پوری صورت، ایک آیت نہیں پوری صورت۔ جب حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، بعض مشرکین نے، منافقین نے کہا بلال کا کوئی پرانا احسان تھا اس لیے ابو بکر نے مہنگا خرید کے، منہ مانگی قیمت دے کے تو بلال کو آزاد کروایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی نیت پر لوگوں نے شک کیا۔ کس نے؟ منافقوں نے۔ صحابہ کی نیت پر شک کرنا کس کا کام ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافق نہیں جانتے کہ مومنین کی شان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی پرانا احسان تھا کہ ابو بکر نے اتنے مہنگے خرید کے تو آزاد کیے، منہ مانگی قیمت دے کے بلال کو خرید لیا ہے، کوئی پرانا احسان تھا۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر نہ جواب دے، میں رب جواب دیتا۔ پتہ چلتا ہے شان صحابہ کا دفاع کرنا سنت خداوندی، شان صحابہ کا دفاع کرنا کس کی سنت ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جب ان لوگوں سے کہا جائے ایمان لاؤ صحابہ کی طرح،
وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کی طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں کہ جو بے وقوف ہیں؟ سفہاء کا لفظ صحابہ کے لیے انہوں نے بولا، اب کافروں نے کس کو بے وقوف کہا؟ کس کو تبرہ بازی کی؟ صحابہ کو۔ صحابہ نے نہیں جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، جو صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے، سورہ واللیل کی آیات پڑھ کے دیکھیں اور کتنی آیات ہیں صحابہ پہ جو اعتراض کر رہے ہیں، اللہ خود قرآن میں جواب دے رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی نیت پہ اعتراض ہوا، اللہ کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے مال خرچ کیا ہے تو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، آگے کیا ہے جی؟ وَلَسَوْفَ یاردا، اللہ ان قریب ابو بکر کو راضی کرے گا۔ اس سے اگلی صورت کون سی ہے؟ حفاظ بھی بیٹھے ہیں، اگلی صورت ہے وَالضُّحَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا اللہ ابو بکر کو راضی کرے گا، اگلی صورت میں فرمایا ہے اللہ اپنے محبوب کو راضی کرے گا۔ ذرا ترتیب تو دیکھیں، ابو بکر نے ساری زندگی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ رہے ہیں۔ حضور نے ابو بکر کو اپنے سے جدا نہیں کیا، ساتھ رکھا ہے، تو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی اکٹھا ہی کیا ہے۔ پچھلی صورت میں ہے والا سوف یردا، اگلی صورت میں ہے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا۔ سورہ واللیل میں ہے اللہ ابو بکر کو راضی کر دے گا، سورہ والضحیٰ میں ہے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میں ایک نقطہ اس سے عرض یہ کر رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ، پچھلی صورت میں اللہ ابو بکر کو راضی کرے گا، اگلی صورت میں اللہ محبوب کو راضی کرے گا۔ دنیا والو ابو بکر کو راضی کرو، رسول تم پر راضی ہو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اختلاف ہوا، شکر رنجی ہوئی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، میرے آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا جب اور لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے کون تھا جو میری تصدیق کر رہا؟ جب اور لوگ اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے کون تھا جو اپنا مال میرے اوپر لٹا رہا تھا؟ میرے آقا کریم نے شان صدیق اکبر میں خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے پھر فرمایا میرے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو۔ حضور کے چہرے پاک پہ جلال ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کوئی شکر رنجی ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر کی، تو حضرت صدیق اکبر گھٹنوں کے بال نہ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑتے ہیں، یا رسول اللہ غلطی میری تھی، کہیں حضرت فاروق اعظم کا نقصان نہ ہو جائے۔ کیسا حلم ہے حضرت صدیق اکبر کہ حضور کا جلال جمال میں بدل جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پیارے ہیں ابو بکر، میرے آقا کریم کو بڑے پیارے ہیں فاروق اعظم، سارے صحابہ حضور کو پیارے ہیں، سارے اہل بیت حضور کے پیارے ہیں۔ وہ بدبخت ہے جو ان کی گستاخی کرے گا۔ پچھلے ہفتے پاکستان میں بڑے دلسوز واقعات ہوئے، کہیں موٹر وے پہ آبرو ریزی کی گئی، کہیں کسی بچی کو جو ٹافیاں خریدنے دکان پہ جا رہی ہے اس کی عصمت دری کی گئی، اس پر زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا، کہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں، کہیں قتل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں صحابہ کی گستاخیاں مجمع عام میں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے قانون ہمارے ہاں موم کی ناک ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو موڑ لیں گے۔ کیا خیال ہے اگر قانون کی حکمرانی ہوتی اور پتہ ہوتا کہ عصمت دری کرنے سے ہمیں چوک میں لٹکا دیا جائے گا، تو کیا موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کی عصمت دری کی جاتی؟
کیا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا؟ اس ملک میں چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس وجہ سے ہی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، گھر لوٹے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، قانون صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے ہی، قانون صرف سنانے کے لیے ہی ہے یا نافذ کرنے کے لیے بھی ہے؟ خلق خدا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ 2 بوتلوں میں شراب ثابت کرنے کے لیے 9 سال لگا دیتے ہیں، اور 9 سالوں بعد فیصلہ آتا ہے کہ ہاں اس میں شراب نہیں تھی۔ 9 سال بعد فیصلہ آ رہا ہے کہ اس بوتل میں شراب نہیں تھی۔ 2 بوتلیں ایک عورت سے پکڑی گئی تھیں ایئرپورٹ پہ، 9 سال وہ عورت کیس بھگتتی رہی ہے، پچھلے ہفتے ہی اس کا بھی فیصلہ آیا ہے کہ اس میں شراب نہیں تھی۔ تو اس وقت چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں، تو صحابہ کے گستاخوں کے منہ کھل گئے، اہل بیت کے گستاخوں کے منہ کھل گئے، دونوں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی قسمت پہ ناز کریں، اللہ کا شکر کریں، آپ صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم اولیاء کرام اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ بعض لوگوں کو احساس نہیں کہ صحابہ کی بے ادبی کتنا بڑا حملہ ہے اسلام پر۔ ان کا ٹارگٹ حضرت صدیق اکبر نہیں، ان کا ٹارگٹ حضرت فاروق اعظم نہیں، یہ صحابہ کی بے ادبی کرنے کے بعد پھر قرآن اور حدیث پہ اٹیک کریں گے۔ پہلے یہ راستے سے ان ہستیوں کو ہٹانا چاہتے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جن سے پھر احادیث امت تک پہنچی۔ یہ ان ہستیوں کو پہلے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے دفاع صحابہ دفاع اسلام ہے۔ دفاع صحابہ کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی جو کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، قیامت کے دن اللہ فرشتے سے فرمائے گا جب یہ پل صراط پہ چڑھے تو انہیں اس کے ساتھ رہنا ہے۔ جب عام مسلمان کی عزت کی دفاع پر یہ اجر ہے تو صحابہ کی عزت کے دفاع پر کتنا اجر ہوگا، جبکہ صحابہ کی عزت رسول اللہ کی عزت ہے۔ حضور نے خود فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا صحابہ کی محبت میری محبت کی وجہ سے، صحابہ کا بغض میرے بغض کی وجہ سے۔ یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے غلام ہیں، علمی باریکیوں اور بحثوں میں نہیں پڑیں گے۔ علمی باریکیاں اور بحثیں جو ہیں وہ علماء کے لیے ہیں، وہ علماء بیٹھ کے مدارس میں کرتے رہیں۔ ہم آج اپنے دل کے ساتھ عہد کرتے ہیں، موت تک، آخری سانس تک نہ اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کمزور لفظ بولیں گے یا سنیں گے، نہ ہی صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کمزور لفظ بولیں گے۔ اللہ کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، سب کچھ ہمارا سب کچھ ہے قربان ان پر، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت سے کہ قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد حیوان پھر رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا جو ایک کم سن بچی کے ساتھ منہ کالا کر کے اس کو ذبح کرے؟ آپ کہیں گے یہ کراچی کا واقعہ ہے، میں نام نہیں لے رہا، یہاں گجرات میں، ضلع گجرات میں بھمبر روڈ پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پچھلے ہفتے میں 2 خواتین قتل ہوئی ہیں، 2 سگی بہنیں قتل ہوئی اور یکے بعد دیگرے ہوئی ہیں 15 دن کے اندر اندر۔ اس میں بھی ایسے جو ہیں وہ پس منظر میں چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ارد گرد حیوان رہتے ہیں، دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں پر وہ درندے ہیں۔ شیر، بھیڑیا یا ہلکا کتا اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا بگڑا ہوا انسان نقصان دیتا ہے۔ چونکہ ہلکا کتا آ رہا ہو نا، نظر آتا ہے ہلکا کتا آ رہا ہے، بگڑا ہوا انسان آ رہا ہو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کیا ہے۔ ہم اسے انسان ہی سمجھ کے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا ماموں زاد ہے، اپنا سمجھ کے ہی گھر میں لے آتے ہیں اور وہ آگے سے بھیڑیا نکل آتا ہے۔ کوئی درندہ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان پہنچاتا۔ ہمارے ارد گرد حیوان رہتے ہیں، اس لیے جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی
ملک میں نہ امن قائم ہوگا نہ انسانیت محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، عقیدے اور عمل کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے۔